اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ماشاءاللہ آج چھٹے پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ مائدہ آیت 54 تا 82 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہیں جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پیغام قرآن ہے اور یہ پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے الحمدللہ۔ مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا فیضان آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو
وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم کو صرف یہ ناگوار لگا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو پہلے نازل ہوا، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک کن لوگوں کی سزا اس سے بھی بدتر ہے جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی ان کا ٹھکانہ بدترین ہے، اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آپ کے پاس کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ خارج ہوئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، سرکشی اور حرام خوری میں تیزی سے بڑھتے ہیں، یہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے راہب اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت برے کام ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اسی قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور آپ پر جو کلام آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے کفر اور سرکشی کو زیادہ کرے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض کو ڈال دیا ہے،
وہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ وہ زمین میں فساد پھیلانے کی تگ و دو کر رہے ہیں اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تو ہم ان کے گناہوں کو ضرور مٹا دیتے اور ہم ان کو نعمتوں کی جنتوں میں ضرور داخل کرتے۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کو قائم رکھتے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے تو ان کے اوپر سے بھی ان پر رزق برستا اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق ابلتا۔ ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پر ہیں اور ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو برے کام کر رہے ہیں۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم دین برحق کی کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے کفر اور سرکشی کو وہ ضرور زیادہ کر دے گا جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، سو آپ کافروں کی قوم پر افسوس نہ کریں۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک ایمان کے مدعی اور یہودی اور صائبین اور نصارہ جو بھی اللہ اور قیامت پر صحیح ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔
بے شک ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف تھا تو انہوں نے رسولوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ سوا ایک معبود کے کوئی مستحق عبادت نہیں، اور اگر وہ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو نہایت دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں بہت سچی ہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم کس طرح وضاحت سے ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کیسی اوندھی باتیں کر رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ آپ کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل يا أهل
الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. آپ کہیے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ خود راہ راست سے بھٹک چکے ہیں. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنو اسرائیل سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وہ ایک دوسرے کو اس برے کام سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیا تھا، وہ کیسا برا کام تھا جو وہ کرتے تھے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. آپ ان میں سے زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے جو کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، وہ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے بھیجی ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ دائمی عذاب میں رہنے والے ہوں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اس نبی پر اور اس پر جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا پائیں گے وہ یہود اور مشرکین ہیں، اور آپ جن لوگوں کو مسلمانوں کا سب سے قریب دوست پائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں بعض عالم اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. انشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن پیش کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور سعادت کے سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا. آئیے قرآن کے فیضان سے اپنے دامنوں کو مزید جلا بخشتے ہیں، اور تفسیر اور خلاصے کے لیے میں ملتمس ہوں اسی حوالے سے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم، سورہ المائدہ اور چھٹا پارہ اور چوتھے ربع کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا. ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت. اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، یہ مسلمانوں کی مستقل صفت اور وصف قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ دین چھوڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا دین والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس پر کوئی خسارہ ہوگا۔ یہاں پر وہ شان بے نیازی کا عظیم الشان مظاہرہ ہے۔ فرمایا جو تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے گا، دین کی مخالفت کرے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اللہ کی یہ شان قدرت ہے کہ ان قریب اللہ ایسے سچے سچے لوگ پیدا کرے گا جن کی یہ صفت ہوگی یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ اللہ سے سچی محبت کریں گے غیر مشروط، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ پیمانہ اور یہ معیار ہے ایمان کی معراج کا جو ہمیں سمجھنا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف اور مومن کامل کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ جس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، فرمایا اگر آگ کے الاؤ میں بھی اس کو پھینک دیا جائے تو وہ ایمان سے نہیں پھرے گا، کیونکہ ایمان جب رچ جاتا ہے انسان کے وجود میں تو پھر چونکہ قلب کا فعل ہے، یہ ظاہر کا فعل نہیں ہے، ایمان کا محل قلب ہے، اور قلب میں جب یہ رچ جاتا ہے، اور حب بھی آپ جانتے ہیں لغت میں حبتن سے نکلا ہے، دانہ بیج جب زمین میں بو دیا جاتا ہے پھر اس سے فصل اگتی ہے، تو ایمان کا بیج جب قلب کی زمین میں بویا جاتا ہے تو پھر اس وجود پر حسن عمل کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، جو عقیدے پر، ایمان پر، یقین پر ہمارے دین میں اتنا زور ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحت عقیدہ کے بغیر صحت عمل ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید و رسالت اور جو ضروریات دین ہیں، ان پر اصرار اسی لیے کیا گیا ہے کہ جب تک بنیاد صحیح نہیں ہے عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ایمان جن کے ابھی دلوں میں نہیں اترا ہوتا، جن کا ذکر سورہ الحجرات کے اندر بھی آیا ہے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ فرمایا ابھی تم قالوا آمنا نہ کہو، بلکہ فرمایا قولوا اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے، ایمان نہیں، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پھر اگر فرمایا یہ چھوڑ جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے اور خود اللہ کے پیارے ہوں گے، اور ان کی شان کیا ہوگی؟ مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کی شان مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، جنہوں نے اس نازک وقت میں بھی جب حضور علیہ السلام کے وصال پر لوگ دین چھوڑ کے جا رہے تھے، مرتد ہو جا رہے تھے، فتنہ ارتداد پر بھی ان کی پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، حالانکہ بہت ابتدائی دور تھا، اور آپ نے وہ تاریخی جملے فرمائے تھے کہ مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ اگر مدینہ طیبہ میں امہات المومنین تنہا رہ جائیں اور مدینہ کے جنگلوں کے بھیڑیے آ کے ان کی پنڈلیوں کو نوچ لیں تو پھر بھی ہم دین سے نہیں پھریں گے، اور یہ لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا یہ جا کر رہے گا۔ اور جو شخص حضور علیہ السلام کے وقت میں اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، ابو بکر صدیق اس سے وصول کرے۔ اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مظہر تھے یہ لوگ، اور اس کی تفسیر تھے، اس لیے اللہ نے سراہا، فرمایا چھوڑ کر جانے والو تم جاتے ہو تو جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہ چاہنے والے کافی ہیں جو اپنی بات کا آغاز ہی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سے کرتے ہیں، کیا بات، سب کچھ قربان کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے ان چاہنے والوں کو اللہ نے سراہا، اور وہ جو مرتدین تھے، فتنہ ارتداد کا شکار ہونے والے لوگ تھے، ان کو یہ بتایا کہ تمہارے جانے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ جہنم تمہارا استقبال کرے گی۔ اب سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ناظرین مکرم، بہت ہی اہم ترین مضمون اس آیت کے اندر بیان ہوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو
تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہ لگاؤ، اللہ سے اور اس کے دوستوں سے دوستیاں لگاؤ۔ واہ واہ واہ، اللہ تمہارا دوست، اس کے رسول تمہارے دوست، اور ایمان والے تمہارے دوست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سعدی شیرازی مجھے یاد آ گئے، فرماتے ہیں دوستاں باشد کے گیرت دست دوست، در پریشاں حالی و درماندگی۔ کیا بات، دوست کہتے ہیں دستگیر کو، دستگیر، واہ واہ، جو مشکل میں ہاتھ تھامے، جو ساتھ دے۔ تو فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے اس وقت کام آئے جب وہ مشکل میں ہو، جب وہ پریشانی میں ہو۔ تو یہاں پر آیت کریمہ میں لفظ دوست آیا، ولی کا ترجمہ ہے دوست۔ فرمایا اللہ بھی تمہارا دوست ہے، اس کے رسول بھی، اے ایمان والو تمہارے دوست ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور زکوٰۃ بھی کیسے دیتے ہیں؟ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مفسرین فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک سائل نے صدا لگائی، آپ کی دست مبارک کی انگوٹھی جو انگلی ہے اس میں چاندی کی انگوٹھی تھی، آپ حالت رکوع میں تھے، سائل نے صدا لگا دی، تو آپ نے رکوع کے عالم میں ہی اپنے انگوٹھے سے وہ جو چاندی کی انگوٹھی تھی اس کو اس طرح اچھالا حالت نماز میں، اللہ اور وہ سیدھی سائل کی جھولی میں گئی۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عطا نازل فرما دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فرمایا وہ رکوع کے حال میں بھی سخاوت کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ دے رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہی ایسی نماز کائنات میں کسی نے پڑھی ہو کیا بات، جس نے دوران نماز زکوٰۃ ادا کی ہے، اللہ، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، اور رب کائنات نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا، اور یہ بتا دیا کہ علی حالت نماز میں بھی ہو تو ایمان والو تمہارے کام آ سکتا ہے، تمہارے لیے مشکل کشا ہو سکتا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کشائی حالت نماز میں بھی فرما رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ لگاؤ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، دین کا اور دینداروں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، ان سے تعلق اور دوستی نہ بناؤ، کیونکہ ان لوگوں کا ایک مستقل رویہ تھا۔ جب زد پڑی، اسلام آیا نا، اسلام دیکھیے قرآن نے بتایا کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو جب اسلام آیا اور آقا کریم علیہ السلام کا نور نبوت اور رسالت عرب میں چمکا اور مدینہ طیبہ کو نوازا، تو یہ جو یہود تھے، ان کے مذہبی، نظریاتی، معاشرتی اور ان کے معاشی سود خوری کا سارا سسٹم جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ایک یہودی جس کا نام فخاس یہودی تھا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ید اللہ مغلولۃ، انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دینے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اعتراض کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، فرمایا ان قریب ان کے ہاتھ خود بخود بند جائیں گے، اللہ، اور ان پر اس قول کی وجہ سے لعنت کی جائے گی۔ بل یداہ مبسوطتان، فرمایا بلکہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء، اور اس کی شان ہے جس طرح چاہے خرچ کرے، جس طرح چاہے اپنی نعمتوں کو لٹائے، جس طرح چاہے اپنا رزق اس کائنات میں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے کھلا دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اور جسے چاہے نپا تلا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر قیوم ہے، خلاق علیم ہے۔ کوئی بندہ یا کسی کا پروپیگنڈا سیاسی طور پہ یا ٹیشن کے انداز میں وہ دنیا میں کسی کو تو کسی سسٹم کو متاثر کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے، اور مبرہ منزہ اور بے نیاز ہے اس قسم کے پروپیگنڈوں سے۔ ہاں اس سے لینا ہے تو جھک کے ہاتھ پھیلا کے عاجزی، تواضع اور خشوع سے مانگو تو وہ تمہاری طلب سے بھی سوا عطا کرتا ہے، طلب سے بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی شان عطا تو بہت وسیع ہے،
لیکن چونکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ دشمنی ڈال بیٹھے ہیں اور اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ گئے ہیں، اس لیے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں بیان ہوا، یاد رکھیے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے ہم اس کی معیشت کو کھینچ لیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی، اللہ کے ساتھ بغض، اللہ کے ساتھ ٹکر، دنیا میں وسائل کی فراوانی سے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ لوگ اللہ کے بہت نوازے ہوئے ہیں اور اللہ ان پر بڑا مہربان ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کی ویلیو اور وقت مکھی کے پر جتنی بھی اللہ کی نظر میں ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا نہ دیتا۔ تو اس لیے دنیا متاع قلیل ہے اور متاع الغرور ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے اللہ کے خزانے رزق سب بہت کھلا ہے، بہت وسیع ہے، اور فرمایا جب وہ دینے پہ آتا ہے تو پھر اس شان سے دیتا ہے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، کبھی اوپر سے ملتا ہے، مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کبھی پاؤں کے نیچے، یعنی آسمانوں سے بھی رزق اتر رہا ہے، زمین بھی فصلیں اگل رہی ہیں، اور پھر ان میں کوئی گروہ اعتدال پہ ہوتا ہے اور کوئی ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اے حبیب جو ہم نے آپ پر نازل کیا وہ آگے پہنچا دیجئے، کیونکہ آپ کا یہ منصب ہے، اور اس کے پہنچانے میں کوئی گریز مت کیجئے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا تو فرمایا آپ بے فکر رہیں، اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا، اور یہ جتنے بھی لوگ فتنہ اور شر اور فساد پھیلانے والے ہیں اللہ خود آپ کا محافظ ہے، آپ کی ناموس کا سب سے بڑا محافظ خود آپ کا رب ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، آقا کریم علیہ السلام کا توکل نے رب پر اتنا تھا کہ جب یہ آیت آئی تو آپ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اور جو پہرے پہ صحابی کھڑے ہوتے تھے اسلحہ لے کر، فرمایا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میرے رب نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، اس طور آج چھٹے پارے کا یعنی لا یحب اللہ چھٹے پارے کا اختتام ہوا، اور آج آیت 54 تا 82 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، قرآن کریم پڑھنا، سننا، اور آپ تمام کا قرآن کریم کے ساتھ ایک ربط اور ایک تعلق اور ایک جو محبت ہے، یہ تمام عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اس سعادت کے سفر کو توشہ آخرت بنا دے۔ پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔